شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بلوچستان کی ترقی موجودہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستان نے اپنے خلاف دہشت گردوں کی طرف سے افغان سرزمین کے استعمال کی شدید مذمت کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ افغان حکومت مستقبل میں ایسی کارروائیوں کی اجازت نہیں دے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ مضبوط، خوشحال اور جمہوری پاکستان ہمیشہ سے امریکہ کے مفاد میں ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صوبے میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے بلوچستان حکومت کو وفاقی حکومت کی طرف سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ آج کوئٹہ میں بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی موجودہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے طلباء کو اسکالرشپس دینے کا سلسلہ جو معطل ہو گیا تھا دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان کے عوام کو اپنے صوبے کے قدرتی وسائل پر پہلا حق حاصل ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو، سردار محمد اختر جان مینگل، وفاقی وزراء احسن اقبال، مولانا عبدالواسع اور دیگر اعلیٰ حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں قومی اسمبلی رکن محسن شاہ نواز رانجھا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تمام فریقوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کی بالادستی یقینی بنا کر ہی ملک کے جمہوری ادارے مزید مستحکم کیے جا سکتے ہیں۔ وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت کا مقصد ملک میں معاشی اور مالیاتی استحکام لانا ہے، جس سے معیشت مستحکم ہوگی اور ملک ترقی کرے گا۔ انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں امریکہ کے معروف تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل کے زیر اہتمام ایک تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ یہ معاشی ترقی معاشرے کے غریب طبقے کا خیال رکھتے ہوئے ایک جامع ترقی ہو۔ انہوں نے پاکستان میں نئی حکومت کے معاشی ایجنڈے اور ترجیحات پر بھی روشنی ڈالی۔ وزیر خزانہ نے کاروبار دوست ماحول کے قیام کے ذریعے پاکستانی معیشت کے تمام شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری بڑھانے کے حکومت کے عزم کا احاطہ کیا۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 3 جوان شہید ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گردوں نے دیواگر کے علاقے میں بین الاقوامی سرحد کے ساتھ افغانستان سے پاکستانی اہلکاروں پر فائرنگ کی۔ پاک فوج کے جوانوں نے فائرنگ کا بھرپور جواب دیا اور قابل اعتماد خفیہ اطلاعات کے مطابق ان کی فائرنگ سے دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ تاہم فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار تیمور، نائک شعیب اور سپاہی ثاقب نواز دلیری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کی جانب سے ملک میں حملوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کی شدید مذمت کرتا ہے اور توقع رکھتا ہے کہ افغانستان حکومت مستقبل میں ایسی سرگرمیوں کو روکے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ پاک فوج ملک کی سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہے اور ہمارے بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے افغانستان سے پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردوں کی فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ ایسے واقعات ناقابل قبول ہیں اور مستقبل میں ان کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ وطن عزیز کے دفاع کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہوں نے شہید حوالدار تیمور، نائک شعیب اور سپاہی ثاقب نواز کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کی۔ امریکہ نے قومی سلامتی کمیٹی کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے جس میں تحریک انصاف کی حکومت کے اقتدار کے خاتمے کے پس پردہ غیر ملکی سازش کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ محکمہ خارجہ کی پرنسپل ڈپٹی ترجمان جولینا پورٹر نے واشنگٹن میں معمول کی نیوز بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان امریکی مفادات کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان سے دیرپا تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ایک مضبوط، خوشحال اور جمہوری پاکستان ہمیشہ سے امریکی مفادات کے لیے اہم رہا ہے۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس نے کہا ہے کہ بھارتی قابض افواج مقبوضہ جموں کشمیر میں تعلیم یافتہ کشمیری نوجوانوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔
آج اسلام آباد میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کے بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں میں ملوث ہے اور عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصحیحوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔